أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الصلاة في يوم الجمعة فاذكروا إلى ذكر الله وذروا في ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وذرهم وقائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينات يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد و ثنا کے بعد اللہ جل شانہ کا نہایت احسان ہے جمعے کی نماز کی توفیق بخشی ہے۔ میرے بھائیو، جمعہ المبارک کی نماز افضل ترین عبادت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز جمعہ چھوڑ دیتا ہے، ایک نماز چھوڑی، دوسری چھوڑ دی، تیسری بھی چھوڑ دی، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور اللہ جل شانہ کی رحمت سے آدمی دور ہو جاتا ہے۔ اور جس شخص نے بڑے خوشو و خضوع سے نماز جمعہ کو ادا کیا تو اس کی برکت سے اللہ ایک ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو جمعے کے دن تیاری کرنی چاہیے، صبح کے وقت سورۃ الکہف کی تلاوت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ ہو سکے تو اس کا پہلا رکوع اس کو لازماً تلاوت کریں اور جمعے کے دن کثرت سے درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کریں۔ جمعے کے دن فرمایا کہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اور جو جمعے کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور وہ یہ درود ہے صلی علی محمد نبی کی امتی، یہ لفظ کا اضافہ کرنا اس میں نبی کی امتی، یہ سب لکھا بھی ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاصیت اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب کا قول ہے کہ آج دنیا تمہارے پاس ہے، تم سب کچھ کر سکتے ہو، جتنی چاہے نیکیاں تم کر لو، لیکن جس وقت موت کا تم شکار ہو گئے تمہارا عمل بند ہو جائے۔ جیسے فرمایا کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ جل شانہ جنت کے اندر آدمی کے لیے ایک محل بنا دیتا ہے۔ تو اب یہ دنیا کی زندگی جو اتنی آپ کو وسیع نظر آتی ہے، اس میں آج ہمارے پاس وقت ہے کہ اس وقت کو قیمتی بنا لیا جائے۔
ابراہیم علیہ السلام نے معراج کی رات میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا تھا کہ جنت ایک جٹیل میدان ہے، تو اپنی امت کو یہ پیغام دینا کہ عمل کرنے، تمہارے عمل کرنے سے وہاں پر تمہارے لیے اللہ محلات کھڑے کر دیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا یہ آپ کو چھوٹی سی نیکی لگتی ہے۔ سبحان اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے 2 لاکھ انسان، 2 لاکھ جنات، دوسرے پرند و حیوش کے ساتھ، اپنے صحت کے ساتھ یہ آسمان کی بلندیوں پہ سیر کر رہے تھے۔ ایک آدمی نیچے بیٹھا ہوا عبادت کر رہا تھا، اس نے سبحان اللہ پڑھا تو سبحان اللہ کی وجہ سے ایک ایسی نورانی قزیل پیدا ہوئی، ایسی نور کی روشنی اوپر چڑھی کہ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کو لے کر نیچے آئے اور پوچھا اس سے، فرمایا کہ میں نے سبحان اللہ پڑھا، اس کی برکت سے نور کی قزیل ہے جو آسمان کی طرف گئی ہے۔ وہ شخص نے کہا کہ سبحان اللہ جو پڑھ لینا ہے یہ لشکر تخت سلیمانی سے بھی بہتر ہے، کیونکہ وہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن سبحان اللہ کا اجر آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ جو قرآن پاک میں دنیا کا ذکر کیا گیا، فرمایا کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، اے لوگوں دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، وَلَدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی وہ ہے جو آخرت کی زندگی ہے۔ تو دنیا کے لیے نعمت یہ اللہ جل شانہ نے آپ کو آنکھ دی، کان دیے، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، آپ کو دل دیا، آپ کو ٹانگیں دی چلنے کے لیے، آپ کو زبان دی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ بولنے کی طاقت میرے پاک خدا کی طرف سے ہے۔ تو جب آپ کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہے تو پھر اللہ کی نعمت کا شکر بھی ادا کرو، اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ نماز۔ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اے لوگوں دنیا کا مال، دنیا کے بیٹے یہ ظاہری زینت ہے، والباقیات الصالحات، اور نیک عمل جو ہے یہ آخرت میں ہمیشہ رہے گی۔ تو پچھلے جمعے ہم نے ذکر کیا تھا، یہ سورۃ الاحزاب کے آخری رکوع ہے جس میں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک گھرانے کا ذکر ہے، ان کی بیویوں کا ازواج مطہرات کا ذکر ہے، اور یہ اللہ نے پیغام دیا تھا یا یوحنا بھی کل ازواجے کا کہ نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو، وزینتہا، اور دنیا کی رونقوں کو، دنیا کی آسائشات کو چاہتے ہو، تو آؤ فتعالینا ومتعکن وسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں پوری دنیا کی سارا کچھ میں دنیا کا آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ پھر میں آپ کو بڑے آسان طریقے سے چھوڑ دوں۔ یہ جو لفظ آتے ہیں نا، وہ سرحکن سراحا جمیلا، بھائی یہ ہمارے لیے درس اور سبق تھا کہ دنیا سارا کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ دنیا سارا کچھ ہوتی تو نبی کے گھر والے، خود نبی دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہوگا۔ ایسے ہی بات ہے نا بھائی، میرے پاک نبی کو کوئی کمی تھی؟ میرے پاک نبی کو اللہ نے تو کریم بنایا ہے۔ میرے پاک نبی کے لیے حکم تھا کہ زمین کے اوپر اپنے پاؤں مبارک رکھو، پوری دھرتی سونا بنا دیتا، چاہو تو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بنا دیتا، آپ کے محلات کو سونے کے، زعفران کے، یاقوت زبرجست کے بنا دیتا۔ میرے پاک نبی کے ایک اشارے پر جنت اتر کر زمین پر آ سکتی تھی، لیکن میرے پاک نبی نے فرمایا کہ اللہ میں تیرا شکر گزار بندہ ہی بننا چاہتا ہوں، کچھ نہیں مانگا۔
بلکہ اس حد تک فرمایا گھر کے اندر سے ڈیمانڈ ہوئی کچھ خرچے کے لیے یا کچھ مانگا گھر والوں نے بیویوں نے، تو ایک سبق رکھا اللہ نے کہ اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے، ازواج مطہرات پاک سے کہہ دیجیے کہ آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہے، دنیا بھر کی خواہشات کو، دنیا بھر کی لذات کو میں نے تمہارے لیے جنت کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ہماری بیٹیوں کو، ماؤں کو تعلیم تھی کہ جو عورتیں دیندار ہو کر بھی اپنے خامدوں سے، اپنے گھر والوں سے فرمائشیں کرتی ہے، تھوڑی کمائی ہے زیادہ مانگتی ہے، اور یہ کہتی ہے بھائی ہمیں جہاں سے مرضی لا کر دو، حرام کرو حلال کرو، ہماری ضرورتوں کو پورا کرو۔ یہ ان کے لیے سبق تھا۔ ایک پورا چیپٹر رکھا ہمارے پاس کے اندر، پورا بیان باب رکھا تاکہ امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پتہ چل جائے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اگر دنیا سارا کچھ ہوتی تو میرا پاک نبی ایسی زندگی گزارتا کہ ایک نمونہ بن جاتے تمہارے لیے۔ نہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک دفعہ دیکھا، بلکہ سیدہ حفصہ نے بھی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئے پڑے ہیں اور نیچے جو بستر بچھایا ہوا ہے وہ اس طرح سے کپڑے اکٹھے کر کے کھجور کے پتے جوڑ کر، تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اللہ کے اتنے عظیم ترین بندے ہیں، آپ کا یہ لباس اور آپ یہ سونے کا جو مقام ہے، یہ آپ کا بستر ہے، اس کی کیا شان کیسا ہے؟ فرمایا اے حفصہ، اے عائشہ، میں نے دنیا کو ترک کر دیا، آخرت کا انتخاب کیا، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نرم بستر بچھا دیا گیا۔ بھائی دنیا کے اندر ایسا نا کہ اچھا لباس ہو، اچھا پہننے کے لیے اچھا بستر ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے بہترین بستر بچھا دیا، نرم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی اور رات کو جلدی جاگ نہیں ہے۔ جب اٹھے کہنے لگے اے عائشہ تم نے ایسا بستر بچھا دیا کہ مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، خدا کی یاد سے غافل کر دیا۔ اے فرمایا میرے لیے وہی پرانا بستر ہی بہتر ہے، وہی میں نے پسند کیا ہے جس میں مجھے اللہ کی یاد تو رہتی ہے۔ وہی ایک عام بستر تک نرم لینا گوارا نہیں کیا، تو آپ کے بڑے بڑے جگیر کی بات کرتے ہیں، بڑے بڑے باغات کی بات کرتے ہیں، بڑے بڑے مربوں کی بات کرتے ہیں، نہیں بلکہ رزق بھی مانگا تو اس حال تک کہا کہ اللہم اجعل رزق آل محمد رسولہ، اے اللہ میرا رزق، میری آل کا رزق بقدر کفایت کا پورا۔ جاؤ میں آج چیلنج کر کے کہتا ہوں، جس کا باپ جس کی ماں سید النسل ہے، اصلاً سید ہے، وہ نبی کی دعا کی آج بھی مثال ہے۔ اصلی سید جو ہے اس کے اندر فقر موجود ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، کیونکہ نبی کی دعا ان کے ساتھ ہے، اللہم اجعل رزق آل محمد رسولہ۔ اللہ تعالیٰ جیسا مرضی رزق بڑھا دے، رزق کر دے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں، یہ فقر نبی کے گھر کا چراغ ہے، یہ فقر ہے، غربت فقیری نہیں ہے۔ چیز فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور یہ فقر ہوتا ہے کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ اللہم اجعل رزق آل محمد رسولہ، اے اللہ میری آل کا رزق جو ہے بقدر کفایت کر دے۔ یہ ہے سید کی نشانی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بڑی دنیا باغ باغ کی آئی، آپ یہ دنیا والوں کے سامنے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جائیدادوں سے، مال و املاک سے ان کے نسب کو بڑھا دیا جائے، مربوں سے ان کے نسب کو اونچا کر دیا جائے؟ اور میرے بھائیوں، جس سلسلے سے، جس نسل سے اس کا آغاز ہوتا ہے وہ تو دعا مانگتا ہے کہ بقدر کفایت میری آل کا رزق کر، یعنی کہ پورا کا کر، اگر مل گیا تو کھا لو، نہ ملا تو اللہ کا شکر۔
فرمایا کہ میں کن لا تريدن اللہ و رسولہ والدار الاخرہ، اگر تم چاہتی ہو اللہ کو، آخرت کی گھر کو، تو اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ بھائی دیکھو اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ میرے پاک نبی کی بیویاں کل قیامت کے دن جس جگہ پر میرے پاک نبی کا محل ہے، محلات ہے، اس جگہ پر نبی کی پاک بیویاں بھی بسیرا کریں گی۔ بھائی نبی کا محل سب سے اونچا ہوگا، جنت کے باغ، جنت الفردوس، مقام محمود کا مالک، حوض کوثر کا مالک، مقام شفاعت کا مالک، وہ اتنا بڑا رتبے والا کہ اللہ کے ایک طرف کرسی سارے انبیاء کی ایک طرف، اور شفاعت کرنے والا، ساری امت کو جنت میں داخل کرانے والا، اور اللہ کے نزدیک ان کا رتبہ کتنا بلند ہوگا۔ لیکن پھر بھی یہ دنیا والوں سے، دنیا سے بچایا گھر والوں کو، اس حد تک فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول آخرت کو چاہتے ہیں تو اللہ نے آپ کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ فرمایا یا نساء نبی میں یاتے بالکل بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب دیکھو دنیا داری میں ایسے نہ بڑھ جانا، کوئی ایسے اعمال نہ کر لینا جس کی وجہ سے خدا ناراض ہو جائے، تو خدا کی ناراضگی کا سبب یہ ہوگا کہ وہ عذاب بھی دگنا دے گا۔ دیکھ ہے مکانہ ذالک اللہ کی جزیرہ، اور یہ اللہ پر آسان مشکل نہیں ہے، اللہ پر بڑا آسان ہے، جیسے چاہے کر دے۔ بھائی ایک تعلیم ہے، ایک تبلیغ ہے مومن عورتوں کے لیے، مومنات کے لیے، میرے پاک نبی کی روحانی اولادوں کے لیے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، کہ دنیا کو چھوڑ دینا، آخرت کو مت چھوڑنا۔ اور فرمایا کہ من یقنط منکن للہ و رسولہ مقامۃ صالحہ، جو آج بھی کرے گا، نیک عمل کرے گا تو اجرہا مرتین، اور کے لیے اللہ نے دوہرا اجر رکھا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا قَرِيبًا، بڑا پاک رزق ہے اللہ کے پاس، اللہ کے پاس رزق کی کمی نہیں ہے۔ أَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا قَرِيبًا یا نساء النبی لستن كأحد من النساء، اے میرے پاک نبی کی بیوی، تم عام عورتوں کی طرح نہیں، تم دنیا دار عورتیں نہیں ہو۔ بھائی کیا تم مثال دے سکتے ہو؟ کوئی موازنہ ہو سکتا ہے ہماری عورتوں کا ان عورتوں کے ساتھ؟ اور جو پاک رسول کے عقد میں آئے، جو ازواج رسول والی پوری کائنات کے وہ سب سے بلند ترین عورتیں ہیں، میرے پاک نبی کی بیویاں، ساری عورتیں دنیا کی جتنی بھی ہے سب کی سردار ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاء، عام عورتوں کی طرح تم نہیں ہو۔ لِتَّقَيْتُنَّ، تقوی کیا پھر بھی ڈرایا، لِتَّقَيْتُنَّ، اگر تم تقوی رکھو۔ اور لا تخضعن بالقول، یہ حکم دیا خدا نے کہ اپنی آواز کو پست نہیں رکھنا، بولنے میں نرمی نہیں رکھنی، کہ آدمی یہ سمجھے اس کے دل کے اندر کوئی مرض پیدا ہو، کرخت بولنا ہے، کوئی برائے یا پکارے یا جیسے بھی اللہ کا حکم ہے، بلکہ ساری عورتوں کے لیے کہ کوئی غیر محرم آدمی گھر کے باہر سے بلانے کے لیے آئے تو آواز کو کرخت رکھنا ہے، اتنی نرم آواز نہیں رکھنی کہ اس کے دل کے اندر مرض ہے تو وہ کسی چیز کا طالب ہو جائے۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، احسن طریقے سے ابھی جیسے وقرنا فی بیوتکن، گھروں میں ٹھہرے رہو، پوری عورتوں کو حکم ہے۔ یہ عورت کا گھر، اصل گھر یہ ہوتا ہے کہ جو گھر میں قیام ہو۔ عورت کوئی نمائش نہیں ہے، کوئی چراغ نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے کہ لوگوں کے لیے لذات کا سبب بنے، بلکہ اس حد تک فرمایا میرے پاک نبی نے، عورتوں جنازے کے پیچھے بھی مت چلو، جنازے کے پیچھے بھی مت چلا کرو کہ تم مردوں کی نظروں کا شکار ہو جائے۔ حکم دیا گیا کہ آپ نماز پڑھ سکتی ہیں مسجد میں جا کر، بلکہ وقت تو ایسا بھی آیا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب نے منع کر دیا تھا کہ کوئی عورت مسجدوں میں بھی جائے، کیونکہ حالات تھوڑے سے بدل، ورنہ نماز مسجد کے اندر آ کے پڑھنا، کسی مقدس مقامات میں جانا
اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور ایسے مت چلو جیسے جاہلیت کا دور تھا، نماز پڑھتے رہو، زکات دو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ آگے جملہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ کون سے کانٹیکس میں یہ آیت اتری ہے کہ اللہ نے ارادہ کر لیا کہ اہل بیت سے رجس کو دور کر دیا جائے، انہیں پاک رکھا جائے، پاکیزہ رکھا جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارا سبق ہی آپ کو کیا بتلا رہا ہے کہ نبی کی بیویوں، نبی کا خاندان۔ اب یہاں سے آگے کچھ لوگوں نے بنا دیا کہ اہل بیت کون ہے؟ آیا نبی کی بیویاں ہے یا نبی کا اہل بیت پانچ تن پاک ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف پانچ تن پاک ہی اہل بیت ہے، اور کچھ ایسا ایک گروہ ایسا بھی جو صرف نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہتا ہے۔ اصل میں نبی کی بیویوں کا جو ذکر ہے یہ اہل بیت میں سے ہے، اور جو بیت مسکن ہو اور یہ بیت نسل کے لحاظ سے نبی کی بیٹی فاطمہ، سیدنا علی بن ابی طالب، حضرت حسن، حضرت حسین، پانچ تن پاک بھی اہل بیت میں شامل ہے، ٹھیک ہے نا؟ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کچھ احادیث میں بھی ایسا ہے، ایک حضرت اکرمہ کی حدیث ہے، ایک حضرت ابو سعید خدری کی ہے، ٹھیک ہے نا، حضرت زید بن ارقم کی۔ تو وہاں سے جیسے جیسے علماء کو حدیثیں ملی انہوں نے اس کی وضاحت کر دی، لیکن مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے یہ ترجمہ جو ہے کنز الایمان، اس کے حاشیے پہ لکھا ہے، یہ ترجمے میں مولانا تفسیر نعیمی میں، کہ نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہے، جو نبی کی بیویوں کو اہل بیت میں سے نہیں سمجھتا اس کا اہل بیت پر ایمان ہے۔ انہوں نے یہ دلیل دی ہے حدیث پاک کی، اور قرآن پاک میں فرمایا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، ذکر کرتی رہو جو تم پر تلاوت کیا گیا تمہارے گھر میں۔ یہ سارا ذکر ہم نے کیا ہے، یہ کس کا ذکر ہے؟ سارا نبی کی بیویوں کا۔ تو ازواج مطہرات جو میرے پاک نبی کے رشتہ ازواج میں آئیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ کیونکہ یہ جو سارا ذکر ہے اور پھر اس میں احادیث بھی ایسی آئی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عباس کو اور حضرت عباس کی اولاد کو گھر میں جمع کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ یہ میرے چچا ہے، یہ میرے چچا کی اولاد ہے، یہ میرے اہل بیت میں سے ہے، تو ان سے ناپاکی کو دور فرما دے، رجس سے ان کو دور فرما دے۔ تو آل عباس کا بھی اس میں ذکر آ گیا۔ حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ، جس وقت امام الانبیاء نے چادر اوڑی سیدنا حسن کو، حسین کو، علی کو، فاطمہ کو اکٹھا کر کے دعا کی تھی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، انہیں اپنی حفاظت میں رکھ۔ حضرت ام سلمہ کھڑی ہوئی تھی، فرمایا یا رسول اللہ مجھے بھی اس چادر میں داخل کیجیے، یہاں پہ یہ نبی کی بیوی ہے ام سلمہ، فرمایا انک علی خیر، تو پہلے ہی بھلائی پر ہے، یعنی کہ پہلے ہی اہل بیت میں شامل ہے۔ اور پھر حضرت باصرہ فرماتے ہیں، حضرت باصرہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل کرتا آنا بھی داخلے کا، مجھے بھی اپنے اہل میں داخل کی۔ فرمایا کہ انت من اہلی، یہ میرے پاک رسول کا جذبہ ہے، میرے پاک رسول کی ایسا تجسس، ایسا زیر ہے کہ جس نے بھی کہا فرمایا انت من اہلی، حضرت باصرہ کو فرمایا کہ تو بھی میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اور پھر نبی نے اس سے بڑھ کر فرمایا سلیمان منا اہل البیت، اے لوگوں سلیمان جو ہے، سلیمان فارسی میرے اہل بیت میں سے ہے،
اور جن کو میرا پاک نبی اپنے اہل بیت میں داخل کرے تو ان کو اہل بیت میں سے کیسے نکال سکتا ہے؟ وہ ناک کے قرآن، ناک کے وحی الہی خود چاہے میرے اہل بیت میں سے تو آپ اس کو کیسے نکال؟ اگر غرض ہے انٹری پٹیشن، یہ قرآن کے الفاظ، قرآن کے سیاق و سباق یا قرآن کا چیپٹر کوئی چیز کے اندر غلط بیانی ہے تو مجھے بتلاؤ۔ یہ قرآن کہتا ہے وبرکاتہ علیکم اہل البیت، حضرت سارا ابراہیم کھڑے ہیں، فرمایا اللہ نے خوشخبری دی آپ کو بچہ ہوگا۔ سارا کہنے لگی اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ، کیسے بچہ پیدا ہوگا، میں تو بوڑھی ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کیا تو تعجب کرتی ہے؟ اللہ کے حکم سے، رحمت اللہ ہے، اللہ کی رحمت سے، وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی برکت ہے تم اہل بیت پر۔ یہ سارا کو نہیں کہا، ابراہیم کی بیوی، وہاں پر تو اولاد کا ذکر ہی نہیں ہے، ابھی تو اولاد آئی نہیں، ماں کے پیٹ کے اندر اللہ ابھی تو اس کے اسباب پیدا کر رہے۔ فرمایا وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ میرے بھائیوں، اہل بیت میں جو ویسے مسکن ہے، گھر میں رہنے والی ویسے نسب، جس کا نسب رسول سے ملے، بلکہ علماء فرماتے ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، آل جعفر ہو، آل عقیل ہو، آل علی ہو، آل عباس، بیت عتبہ، اصلی جو رشتے ہیں جن پر صدقہ حرام ہے وہ سب اہل بیت ہیں۔ اور یہ قال هل ادلکم علی اہل بیت یکفرون، هل ادلکم، یہ تیسری جگہ پر قرآن میں ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دودھ پلانے کی باری آئی بہن، اس نے فرمایا میں آپ کو بتلاتی، هل ادلکم علی اہل بیت یکفرونہ، ایک اہل بیت کا میں بتلاتی ہوں جو اس کی کفالت کرے گی، اس کو دودھ پلائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو دودھ اس کی ماں نے ہی پلایا تھا، ماں کو ہی قرآن اہل بیت کہتا ہے۔ هل ادلکم علی اہل بیت یکفرونہ لهم وهم الناصحون، مثل اہل بیت کمثل السفینۃ ومن رکب عنہا نجا من استخلف عنہا ہلک۔ میرے اہل بیت لوگ کی کشتی کی مانند ہے۔ بھائی دیکھو ایک ذکر ہے کہ لوگوں میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو اس میں بیٹھ گیا وہ کامیاب ہو جائے گا، جس نے سامنے اہل بیت چھوڑ دیا نوح کے بیٹے کی طرح ہلاک ہو جائے گا۔ تو اہل بیت ہی ہے قرابت دار رسول، کل سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، صرف یہ جانتا ہوں کہ میرے اہل بیت میری آل کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ہمارا میرے پاک رسول نے اے لوگوں اپنی اولاد کو اللہ کی محبت سکھلاؤ، اپنی آل اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھلاؤ، اپنی آل اولاد کو قرآن سے محبت سکھلاؤ، اپنی آل اولاد کو میری اہل بیت کی محبت سکھلاؤ، میری آل کی محبت سکھلاؤ۔ میں قیامت کے دن سب سے پہلے جس کی شفاعت ہوگی وہ میرے اہل بیت، اس کے بعد قریش کے لوگ ہیں، اس کے بعد قریش کے بعد انصار کے ہیں، انصار کے بعد اہل جبل کے لوگ ہیں، اس کے بعد پورے اہل عجم کے لوگ۔ میرے پاک نبی کی شفاعت میں سب سے پہلے قیامت کے دن میرے پاک نبی کے اہل بیت شامل۔ اہل بیت میں میرے پاک نبی کی ساری اولاد اس میں شامل ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین